آج میں آپ سے پاکستان میں ہونے والا ایک بڑا فراڈ اور اس کی کہانی سننے جا رہا ہوں۔ 7 ارب روپے کا سکیم ہوا پاکستان میں، جو فراڈ کے طور پر جانا جاتا ہے اور آج بھی وہ انسالوڈ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جرم اور شیطان جو ہے نا، اس کی جڑیں غربت میں ہوتی ہیں۔ غربت مجبور کرتے، اللہ تنگ دستی سے پناہ میں رکھے انسان کو۔ غربت یا انسان کو مجرم بنا دیتی، یا بغیرت بنا دیتی، اور یا پھر ولی بنا دیتی۔ جو اس کو برداشت کر گیا وہ ولی ہے، جو نہیں برداشت کر گیا وہ مجرم ہو جائے۔ کیا بات ہے۔ یہ جو آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا نا کہ لڑکی کہنی میں برانڈڈ سوٹ پایا، میں برانڈڈ یہ کتاب، میرے کو پرس برانڈڈ ہے، تو ماں باپ ان بچوں کی وہ خواہشیں پورے کرنے کے لیے جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ پھر مجبور یا تو فراڈ کرتے ہیں یا ادھار مانگتے ہیں۔ میڈاف برنارڈ ایک شخص تھا جس نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ کیا۔ اور وہ کتنے کا تھا سر؟ $65 بلین۔ ہمارا ایک چپڑاسی تھا ایور اسٹوڈیو، اس نے $1 کا ایک نمبر خریدا کہ $2 کا، اس کی سوزوکی گاڑی نکل آئی۔ 3 مہینے کے بعد جب پتہ چلا تو بھیک مانگنے کے قریب تھا، وہ گاڑی بھی بیچ دی، گھر بھی بیچ دی۔ وہ سمجھا تھا کہ یہ اگر ایک $2 کا خریدا گاڑی نکل آئی، اب پتہ نہیں کتنی گاڑیاں نکل گئی، کہ آپ نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں عبدالعلی صدیق اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ، اور میرے ساتھ آج موجود ہیں دی ون اینڈ اونلی ناصر ادیب صاحب، رائٹر ہیں اور فلم ڈائریکٹرز ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی فلمز بھی لکھی پاکستان کے لیے، اور آج اتنا کام کر کے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناصر صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لے کے آئے، یہ رونق بخشی مجھے دوبارہ کہ آپ میرے ساتھ آج بیٹھے ہیں۔ کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں تو ٹھیک ہوں جی۔ میں یہ بتاؤ کہ اپنے چہرے پر رونق لانے کے لیے اور مسکرانے کے لیے اور خوش ہونے کے لیے آپ کو میرے خیال میں بہت زیادہ شدید ضرورت ہے۔ جی مجھے بالکل ہے، تو مجھے اس کمزوری سے پھر فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہاں بالکل، آپ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، بھرپور اٹھاتے ہیں۔ نہیں، تو ابھی بھرپور تو نہیں اٹھایا، لیکن اٹھانا چاہتا ہوں، میں اٹھاؤں گا ضرور ضرور سر۔ باقی سنائیں، سب بس اللہ کا شکر، الحمدللہ طبیعت میری بالکل ٹھیک ہے، خوش ہوں، اس کا لاکھ شکر ہے۔ 18.5 سال کی عمر میں آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا ہوں، اور یہ بڑی بات ہے کہ اس چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نام دے دیا، اتنی عزت دے دی، اس کا لاکھ شکر ہے۔ بے شک۔ تو بہرحال آپ کو تو میری جوانی کا انتظار ہوگا، لیکن میں ابھی نوجوان ہوں۔ بالکل سر، اللہ آپ کو نوجوان۔ اب آپ نے مجھے کیوں بلایا، پہلے یہ بتائیں کیا چاہتے ہیں؟ آج میں نے آپ سے ایک پاکستان میں ہونے والا بڑا سکیم سننا چاہ رہا ہوں۔ انگریزی کے علاوہ ذرا اردو میں بھی بات کریں، تاکہ جو لوگ بیچارے انگریزی نہیں سمجھتے وہ آج میں آپ سے پاکستان میں ہونے والا ایک بڑا فراڈ اور اس کی کہانی سننے جا رہا ہوں، اور ہم لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ وہ کیسے ہوا اور کس طریقے سے 7 ارب روپے کا سکیم ہوا پاکستان میں، جو فراڈ کے طور پر جانا جاتا ہے اور آج بھی وہ انسالوڈ ہے۔ تو بتائیے سر، آج کس کی کہانی سنانے جا رہے ہیں؟ آپ کا نام سن کے فوراً مجھے یاد آ گیا کہ یہ کام تو جس آدمی نے کیا تھا وہ ڈبل شاہ کے نام سے مشہور تھا، لیکن بیسیکلی وہ بہت غریب فیملی کا بچہ تھا، سبت الحسن نام تھا اس کا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ وزیر آباد میں، وہ نظام آباد کے ساتھ ہے کہ وزیر آباد آپ کو پتہ تحصیل ہے، وہاں پیدا ہوا۔ ٹھیک۔ اور حالات گھر کے اچھے نہیں تھے، غریب لوگ تھے، تو گھسٹ کا ریڑیاں رگڑ کر کچھ بڑی مشکل سے اس نے BSc کر لیا۔ اچھا پڑھے لکھے تھے؟ ہاں جی، BSc کیا، اتنا قابل نہیں تھا، لیکن جس طریقے سے اس نے کر لیا، اور پھر سائنس کا ٹیچر بھی ہو گیا۔ اوکے، سائنس کا ٹیچر ہو گیا، اور پھر پتہ نہیں اسے کیا سوجی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو ویسے وہ ایک کہاوت تو نہیں ہے، خیر یہ حقیقت ہے کہ جرم اور شیطان جو ہے نا، اس کی جڑیں غربت میں ہوتی ہیں۔ یہ میرا مکالمہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور غربت سے ہی بے شمار جرائم جنم لیتے ہیں۔ صحیح۔ اگر آپ کراچی میں جائیں تو آپ وہاں کے تمام مجرموں کی لسٹ لے لیں، اور ان میں سے جب لسٹ لے کے ان کی رہائش کا پتہ کریں گے تو 98% جو جرائم پیشہ لوگ ہوں گے جی، وہ انتہائی غریب بستیوں کے لوگ ہوں گے۔ اوکے، تو بات یہ مجبور کرتا ہے یہ سب۔ ہاں جی، غربت مجبور کرتے، اللہ تنگ دستی سے پناہ میں رکھے انسان کو، آمین کہ غربت یا انسان کو مجرم بنا دیتی، یا بغیرت بنا دیتی، اور یا پھر ولی بنا دیتی۔ جو اس کو برداشت کر گیا وہ ولی ہے۔ کیا بات ہے۔ جو نہیں برداشت کر گیا وہ مجرم ہو جائے گا۔ کیا بات ہے۔ تو پیسہ ویسے تو ہر انسان کی ضرورت ہے، لیکن پیسہ ضرورت ہونی چاہیے، پیسہ انسان کی کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح۔
جب پیسہ آپ کی کمزوری ہو جاتا ہے یا آپ کو پیسے کی ہوس ہو جاتی ہے یا جب اوپر دیکھنے کے آپ عادی ہو جاتے ہیں کہ مثلا آپ جیسے اکثر میں نے دیکھا آپ یہی کام کرتے ہیں کہ ہر وقت میرے اوپر نظر ہوتی ہے کہ ناصر ادیب صاحب نے ٹائی لگائی ہے بڑی سی تو میں بھی لگاؤں، سوٹ پہنا ہوا میں بھی پہنوں. ٹھیک ہے تو میرے بھائی سن معاف کر کہنے کا مقصد عبدالحی یہ ہے کہ اپنے سے نیچے کو دیکھو، اپنے سے اوپر کو نہ دیکھو. بالکل یہ وہ تعلیم ہے جو ہمیں ہمارے پیغمبر سے بھی ملی، ہمیں اس دین سے بھی ملی. صحیح. اور تمام مصیبتوں کا یہ حل ہے، تمام جرائم کا یہ 99% حل ہے کہ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ کیسی بھی ہے، جب آپ حسرت کرنے لگے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. بے شک. یہ جو آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا نا کہ آدمی کہتے ہیں میں برانڈڈ جتی پائی ہے، میں برانڈڈ سوٹ پایا، ہو لڑکی کہتی میں برانڈڈ سوٹ پایا، میں برانڈڈ یہ کیا، میرے کو پرس برانڈڈ ہے. یہ جب چیزیں پیدا ہوتی ہے نا جب، تو ماں باپ ان بچوں کی وہ خواہشیں پورے کرنے کے لیے جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ پھر مجبور یا تو فراڈ کرتے ہیں یا ادھار مانگتے ہیں یا قرض لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یا کوئی چیز بیچ دیتے ہیں، لیکن وہ خراب ہونے کی حالت ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ میں اپنے سامعین اور ناظرین کو آج کے اس لیسن میں صرف یہی سبق دینا چاہتا ہوں کہ پیسے کو ضرورت تو سمجھو، پیسوں کو کمزوری نہ بناؤ. کمزوری نہ بناؤ. کیا بات ہے. آگے بڑھنے کی کوشش ضرور کرو لیکن اپنے وسائل کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا سر. جرم کی دنیا میں پھنس جاؤ گے. ورنہ دیکھیں یہ بڑی ایک معمولی کہ ایک بچہ سائنس کا ٹیچر ہو گیا اور بڑا معزز پیشہ اس کا، بالکل، لیکن اس کے اندر استاد کا مرتبہ، اس غربت سے لڑنے کی جو طاقت تھی تو اس دور میں یہ تھا کہ مشہور آج بھی ہے کہ تو دبئیوں آیا یا تو دبئی گیا، یعنی دبئی جانے کا مطلب ہے کہ آپ امیر ہونا چاہتے ہیں. تو بڑے لوگ گئے دبئی اور امیر بھی ہوئے. بالکل. لندن گئے وہاں سے بھی امیر ہوئے. تو وہ دبئی چلا گیا. ڈبل شاہ بھی دبئی گئے. دبئی گیا، سبت الحسن تھا اس وقت. تو اس کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ دبئی جاؤں گا تو میں امیر ہو جاؤں گا. اچھا. وہاں 5-6 مہینے رہا، وہ امیر نہیں ہو سکا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہاں سے وہ کچھ سیکھ کر آیا. اور سیکھ کر آیا تو وہ واپس 6 مہینے کے بعد واپس آ گیا. اچھا. اس نے کیا سیکھا میں آپ سن کر یہ حیران ہوں گے. واپس آیا تو اس نے اپنے ملے دار سے 30,000 روپے ادھار مانگے. اچھا. اس نے دے دیے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ہفتے بعد ڈبل کر کے دے دوں گا. اوکے. ڈبل لے لینا. اس نے دے دیے اور اس نے ہفتے بعد اس کو 60,000 روپے واپس کر دیے. ویری نائس. اس کے بعد اس آدمی اس کا اشتہار بن گیا کہ یار مجھے وہ شاہ جی نے 30,000 لیے اور ہفتے بعد ڈبل کر کے دے دیے. کہتے وہ کیسے؟ کہتے یہ مجھے نہیں پتا. ورڈ آف ماؤتھ ہو گیا. ہاں جی وہ ایک جیسے لہر خبر پھیلنا شروع ہوئی. بالکل. 3 آدمی اور پھنس گئے اسی طرح اور 3 آدمیوں کو اس نے ڈبل پیسے واپس کر دیے. اچھا. اب وہ خبر جو ہے پھیلنا شروع ہو گئی. اس کے بعد 5-6 آ گئے، پھر 7 آ گئے، 8 آ گئے، 9 آ گئے. ہر ایک کو ڈبل کر کے وہ واپس کرتا رہا اور وہ آگ کی طرح جو خبر ہے وہ پھیل گئی. اب آپ دیکھیں نا ہوتا کیا ہے. کیا اس نے کیا کیا یہ کہ آپ سے میں نے لیا 30,000 کے، میں آپ کو ہفتے بعد ڈبل دے دوں. جی. میں نے دوسرے لڑکے سے کہا کہ آپ کو بھی ڈبل کر دوں. اس نے مجھے 50,000 دے دیے. ہاں جی. وہ 30,000 آپ کے لیے تھے، اس میں 10 ڈالے. وہ 50,000 میں 10 ڈالے، 60 آپ کو دے دیے اور آگے سے پھر 20 میں نے پاس رکھ لیے. اب دوسرا گاہک آ کے اس نے 50 دے دیے، وہ میں نے رکھ لیے. تیسرے نے مجھے 1,00,000 دے دیا، وہ 1,00,000 میں نے اسے دیے، 50 پاس رکھ لیے. یہ چین چل پڑی. اوکے. یہ چین چلی اور 18 مہینوں کے دوران 42,000 لوگوں سے اس شخص نے 7 ارب روپے ہتھیا لیے. 18 مہینے میں جی اتنے کم عرصے میں 7 ارب روپیہ اکٹھا کر لیا. اور یہ چین پھیل گئی سیالکوٹ تک، پھر گجرانوالے تک، وزیر آباد سے نکل کے. مطلب ایکسپینشن بھی ہونے لگی. ہاں جی. تو ہوا کیا، یہ جب پھیل گئی، اس سے پہلے ہوا کیا کہ کسی کو نہیں پتا تھا. ڈبل شاہ اپنی جگہ پر مشہور تھا کہ ٹھیک ہے یہ ہوا ہے. ایک آدمی نے 30,000 روپے کی چوری کا کیس درج کروایا سبت الحسن کے خلاف. اچھا. اب وہ کیس جو تھا جب یہ پھیلنے، اتنا چھوٹا کیس، بڑا چھوٹا سا کیس. اس کیس کو جب تفتیش شروع کی، سبت الحسن تک پہنچا، ڈبل شاہ تک پہنچ گیا، تو پتہ چلا یہ 30,000 روپے کا کیس نہیں ہے، یہ 7 ارب روپے کا کیس. 18 اپریل 2004 کو یہ اریسٹ ہو گیا. اچھا. خفیہ ادارے جو تھے وہ اس کے پیچھے تھے، کیونکہ یہ بات اتنی تھی کہ بڑے لوگ بھی مثلا بڑے بڑے امیر لوگوں نے اسے پیسے دیے. کہ مثلا کسی نے 2 لاکھ دے دیا، اس کو اس نے
اسی وقت 4 لاکھ دے دی کہ تسی 4 لاکھ رہو ہفتے دی کوئی مہلت نہیں. کیا بات ہے. تو یہ شوٹ ہو گئی خبر. تو خفیہ اداروں نے سوچنا شروع کیا یار پتہ کرو یہ کیا کرتا ہے. اس اسکیم اور اس فراڈ کا نام کیا تھا؟ میں بتاتا ہوں. اس کا نام تھا پونزی اسکیم. پونزی چارلس پونزی ایک آدمی تھا جس نے سب سے پہلے یہ فراڈ شروع کیا تھا 1920 میں. اس نے بھی یہی کیا تھا. اچھا. کہ $1 دو ڈبل لے لو. تو اس نے بھی یہی کیا کہ آپ نے دے دیے $10. میرے سے اس نے $50 لیے. میں نے کہا مجھے 100 ملیں گے. اس میں سے 20 آپ کو دے دیے. میں تیسرے سے لیے مجھے دے دیے. چوتھے سے لیے اسے دے دیے. اور پھر جب چین بہت زیادہ پھیل جاتی ہے تو ایک دم لوگ پھر رش کرتے ہیں. اوکے. تو پھر وہ بھاگ جاتا ہے کہ اب میرا کام ہو گیا ہوں میں 10 نکلوں. یہ یہاں تک پہنچ گیا شخص آپ یقین کریں کہ لوگوں نے اپنے گھر اپنی گاڑیاں اور پلاٹ اور اپنے زیورات بیچ کر اس کو پیسے دیے کہ ڈبل ہو جائیں گے. کہ ڈبل ہو جائیں گے. اب اس سے کیا چیز سیکھتے ہیں؟ اس سے ایک لالچ. یس. یار جب بھی لالچ میں آپ آئیں گے نا تو آپ نقصان اٹھائیں گے. کاروبار کریں. کاروبار کرنا کوئی بری نہیں. مثلا آپ کے پاس پیسے ہیں آپ ایک پلاٹ لیتے ہیں جی اس کو پرافٹ بیچ دیتے ہیں دوسرا پلاٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہے. لیکن آپ اس لالچ میں جب آ جائیں گے نا پیسے کے تو پھر کوئی آدمی آئے گا وہ آپ سے کہے گا یار فلان جگہ کی زمین ہے میں لینی ہے اتنے پیسے دے دو. اور پھر آپ غلط اسٹیپ لیں گے. آپ غلط کر بیٹھیں گے. آپ ایسی زمین لے بیٹھیں گے جو زمین میں نقشے میں ہوگی نہیں ہوا میں ہی ہوگی. ہوا میں ہوگی. پھر آپ ڈھونڈتے رہیں گے. تو لالچ جو ہے اس کی یہ بری بلا ہے جیسے مشہور ہے. لالچ نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا وہ 42,000 لالچی لوگ اور شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. دیکھیں شارٹ کٹ کا راستہ بھی بہت برا ہے. اس کو آپ استعمال نہ کریں. میں اپنے سامعین اور ناظرین سے اور خاص طور سے آپ سے کہہ رہا ہوں بالکل یہ نوٹ کر لیں آپ تمام لوگ بات کہ شارٹ کٹ نہیں اپنانا چاہیے. جی سر. دیکھیں ہم مذہب میں بھی جنت میں جانے کا بھی ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. مثلا وہ کیا پیر پکڑ لیا مرشد پکڑ لیا اے جنت چلا جائے گا میں نے. کوئی تعویذ لے لیا اے میرے پیسے ڈبل کر دے گا. یار یہ ایسے نہیں ہوتا. بالکل. اللہ تعالیٰ نے کہا لیس الانسان الا ما سعی کہ کچھ نہیں ہو سکتا وہ جو انسان کوشش کرے. آپ کوشش کریں ٹھیک ہے. اللہ سے برکت مانگے وہ برکت ڈال دے ٹھیک ہے. بالکل. اور حلال کی روزی کھائیں. وہ پیدل آتی ہے پیدل روزی کا استعمال کریں. گھوڑے پر آنے والی روزی کو بھول جائیں. وہ گھوڑے پر جو آتی ہے وہ ہوائی جہاز کی طرح جاتی ہے. بات سر. تو وہ لالچی لوگ اس کے لالچ میں آئے. وہ میں بتا رہا تھا چارلس پونزی نے یہ پہلی بار شروع کیا اور اس نے بڑے پیسے کمائے. لیکن اس سلسلے میں ایسے فراڈ سے میڈاف برنارڈ ایک شخص تھا اچھا جس نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ کیا. اور وہ کتنے کا تھا سر؟ 65 بلین ڈالر ناٹ ملین 65 بلین ڈالر وہ اس نے فراڈ کیا. تو اس نے پڑھا لکھا تھا. اس نے میرے خیال میں وہ پڑھی دبئی سے سنا ہوگا کسی کی اسی نے آ کے یہاں کا آزماتے ہیں پونزی اسکیم نام رکھا اور چل پڑا اور ایسا چلا کہ 7 ارب کما لیا. وہ 42,000 لوگ جو متاثرین تھے وہ آج تک رو رہے ہیں. یہ کیس نیب تک بھی گیا تفتیش ہوتی رہی. سب کو ثابت ہو گیا اس پر جرم کہ اس نے واقعی 7 ارب روپے کا فراڈ کیا ہے. لیکن وہ 7 ارب روپیہ اس نے کہاں کیا؟ اچھا کس بینک میں جمع کرایا؟ اوکے. کس کے پاس رکھا؟ یہ اللہ کو پتہ ہے. اس نے کسی کو واپس نہیں کیا. اس کو 14 سال سزا ہو گئی. ٹھیک ہے. 14 سال سزا ہو گئی. اور جب سزا ہوگی آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اس کے حق میں مظاہرے شروع ہو گئے. جب گرفتار ہوا اس وقت بھی مظاہرے ہوئے. مظاہرین کون سے لوگ تھے؟ جن کے پیسے دینے تھے؟ جن کے پیسے دینے تھے انہوں نے مظاہرے کیے. جو ایجنٹ تھے انہوں نے مظاہرے کیے. اس لیے کیے کہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ چونکہ پکڑا گیا ہے اگر باہر ہوتا تو یہ ڈبل کر کے دے دیتا. اب وجہ یہ تھی 42,000 جو متاثرین سے ان کے ساتھ 15-20 ہزار ایسے لوگ بھی تھے جن کو ڈبل ملے تھے. تو وہ کہتے تھے یہ ہمیں تو ملے. انہیں بڑے لوگ بھی تھے غریب لوگ بھی تھے. تو ہر ایک کو یقین تھا کہ یہ باہر آئے گا تو ہمیں مل جائیں گے. ٹھیک ہے. لہٰذا مظاہرے ہوئے ہڑتالیں ہوئیں دھرنے ہوئے سب کچھ ہوا. لیکن سزا جو دی گئی تھی وہ اس نے پوری کاٹی. اچھا کچھ نہیں ہوا. 14 سال کی سزا تھی 7 سال اس نے کاٹی یا 10 سال کاٹی. تو 15 مئی 2014 کو وہ شخص کوٹ لکھپت جیل سے بری ہوا. ٹھیک ہے. اب ایک مجرم بری ہوا ایک فراڈیا بری ہوا. آپ یہ سوچ کر حیران رہیں گے سن کے کہ وہ جو متاثرین تھے نا 42,000
ان میں سے جم غفیر اس کو جیل سے لینے گیا, اس کو پھولوں کے ہار ڈالے, ویلکم کیا گیا, ہاں جی, کندھوں پر بٹھایا, پورا پروٹوکول دیا, گھر لیا کہ بھئی اب ہمیں یہ پیسے ملیں گے. لیکن جو وہ تھا سبت الحسن اور ڈبل شاہ, وہ کسی کو پیسے نہ دے سکا, اور اس نے کسی کو پیسے نہیں دیے. اہل علاقہ تو کہتے تھے کہ ہمیں پیسے ملتے بھی تھے, کچھ لوگ وہ بڑا اچھا تھا, ایز استاد بھی بڑا میری اچھا بات تھا. سنیں, اس نے کیا کیا, اس نے کیا یہ کہ اس کو پتا تھا یہ 42,000 لوگ ہیں, یہ مجھے مار دیں گے. اب فرض کرو 100 آدمی آئے اس کے پاس, اس میں اس نے 4 کو پیسے دے دیے. ٹھیک ہے. اب جو 96 تھے ان کو یقین ہو گیا کہ ہمیں بھی مل جائیں گے. اب وہ خبر باقی 41,000 پر بھی پھیل گئی کہ مل جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر آئے کچھ لوگ, اس نے پھر 4 کو یا 5 کو پیسے دے دیے. آلرائٹ. اس طریقے سے اس نے سال گزارا. آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ 7 ارب روپے میں سے ہو سکتا ہے تو اس نے 2 ارب روپے دے دیے واپس. ٹھیک ہے. کیوں کہ لوگ اس کے مسلسل حق میں رہے. ایسا ہی ہے. اور جب کوئی اس کے خلاف بولتا تھا تو وہ کہتے تھے بے گناہ سا, اگر اس نے سزا نہ ہوتی تو ہمارے پیسے تو اب تک ڈبل ہو کے ہمارے پاس پہنچ گئے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن وہ پھر 30 اکتوبر 2015 کو اس دنیا سے چلا گیا. اور وہ جو بقایا رہ گئے تھے متاثرین, وہ آج تک مختلف اداروں میں, مختلف ایجنسیوں میں, کبھی نیب میں جاتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں, یہ ہمارے پیسے. لیکن جو پیسے دینے والا تھا مدعا علیہ وہ مار ہی گیا, ختم ہو تو گئی, پیسے بھی مر گئے. اب سوچنے والی بات یہ ہے, آپ دیکھیں کہ اس کی اگر آپ لسٹ دیکھیں نا پیسے دینے والوں میں, جی, تو 90% پڑھے لکھے اور اچھی فیملی کے لوگوں نے پیسے دیے. کیونکہ ان پڑھ لوگوں کے پاس پتہ آپ اتنے پیسے ہوتے بھی نہیں ہیں اوبیسلی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اندر پیسے کا جو لالچ ہے یا جو ارج ہے یا ہوس ہے وہ کس قدر زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے واقعہ دیکھ کر مجھے یاد آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. یہ دشمنوں نے بھی سن لی حدیث جی, تو دشمنوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. ہمارے جتنے بڑے بڑے لیڈر اور جتنے بڑے بڑے حکمران ہیں, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, پورے عالم اسلام کے, ناٹ ایون اے سنگل ورڈ, جی, پورے, اگر میرے خیال میں اس وقت 54 ملک ہیں اسلامی یا 24 ملک ہیں, مجھے صحیح یاد نہیں ہے, لیکن تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان اس وقت موجود ہیں. صحیح ہو گیا. تو آپ ان میں ملک گن لیں, سعودی عرب گن لیں, افریقہ کے ملک گن لیں, UAE کے ملک گن لیں, ادھر ازبکستان, ترکمستان, بہت گن لیں, ادھر ملائیشیا, انڈونیشیا, جکارتا, یہ ملک گن لیں, یہ سارے اسلامی ملک ہیں, پاکستان بھی گن لیں, بنگلہ دیش بھی گن لیں. تو ان کے حکمرانوں کو پیسے کے ذریعے خریدا گیا, پیسے کے ذریعے خرید کر اپنی پالیسیاں نافذ کی گئیں, اپنی اشیاء بیچی گئیں, اپنی اکانومی ان کی قبضے میں کر لی. صحیح. اب بندوں کو قبضے میں کر لیا. اب صاحب ذرا کہتا جدہ بندہ کھاوے ادھر گن گاوے. تو اب جس کا کھائیں گے تو اس کا گن تو گائیں گے, لیکن اس سے پھر نقصان کس کا ہوا؟ عوام کا ہوا, غریب کا ہوا. یہ مال جو ہے یہی غدار پیدا کرتا ہے. ہسٹری میں دیکھیں, صادق از بنگال, جعفر از بنگال, صادق از دکن, ننگے قوم ننگے دین وطن, ایک نے نواب سراج کو مروا دیا, ایک نے سلطان ٹیپو کو مروا دیا, اور ملک غلام ہو گیا, ہندوستان ہی غلام ہو گیا پورا. صحیح. پیچھے کیا تھا؟ پیسہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کے ڈبل شاپ پھر پیدا ہوتے رہیں گے اگر ہم نہیں سمجھیں گے. ٹھیک ہے. اگر ہم یہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے رہیں گے. یہ لاٹریاں آپ دیکھیں, آپ نے کبھی دیکھا ہر مہینے وہ قرآن اندازی ہوتی ہے, وہ نکلتا ہوتا ہے, نمبر نکلتا ہے نمبر. میں نے میرے ارد گرد جتنے آدمی بیٹھے, آپ یقیناً آدھے ایسے ہوتے جنہوں نے نمبر لگایا ہوتا. کسی نے 50,000 کے لگائے ہوئے ہیں, کسی نے 10,000 کے لگایا ہے, کسی نے میرا چوکڑا نکل گیا, میرا پنجرا نکل آیا, میرا دکڑا نکل آیا. سر اس پہ پراپر پروگرام بھی کریں گے ہم اس والی لاٹری اسکیم تو ہر آدمی, مثلا میرا ایک اسسٹنٹ ہے, بلکہ ڈائریکٹر کا اسسٹنٹ, لیکن میرے ساتھ وہ کام کرتا ہے. آپ یقین کریں اس نے پچھلے 4 5 6 سالوں میں کم از کم 10-15 لاکھ روپیہ ہارا ہے. بھائی اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں, پیسے اس کو دیتے ہیں, وہ پیسے لیتا ہے اور آ کے وہ نمبر خرید لیتا ہے. اوکے. سارا دن بیٹھ کے یہی سوچتا رہتا ہے. یہ بھی تو ایک چسکا ہے نا, بس پھر یہ چسکا نہیں, یہ لالچ ہے یار. لالچ ہے, وہی چسکا ہی ہے. یہ اسی چکر میں جا کر گھوڑے لگا لیتے ہیں, ریس کھیل لیتے ہیں, جوئے کے گھوڑی لگاتے ہیں. یہ جوا بھی کیا ہے؟ جوا بھی تو شارٹ کٹ ہے نا, کہ میرا آج پیسے آ کے میرا دار نکل کے میں امیر ہو جاؤں گا. لیکن اس میں ہوتا کیا ہے, کتنے جواری ہیں جنہوں نے اپنے گھر بھی بیچ دیے, گاڑیاں بھی بیچ دی, پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا.
وہ ہمارا ایک چپڑاسی تھا ایورن اسٹوڈیو کا، ٹھیک ہے، اس نے 1 روپے کا ایک نمبر خریدا کہ 2 روپے کا، اچھا، اس کی سوزوکی گاڑی نکل آئی، وہ گاڑی اس نے اسٹوڈیو میں آ کر کھڑی کر دی. وہ تو اس کا ٹوٹ ذرا وہ ایسا اور ہی بدل گیا ہوگا. 3 مہینے کے بعد جب پتہ چلا تو بھیک مانگنے کے قریب تھا. وہ گاڑی بھی بیچ دی، گھر بھی بیچ دیے، سارے نمبر لگا دیے. جو سمجھا تھا کہ یہ اگر ایک 2 روپے کا خریدا گاڑی نکل آئی، اب پتہ نہیں کتنی گاڑیاں نکل گئیں، وہ گاڑی بھی گئی، گھر بھی گیا. تو یہ لالچ نہ کریں. کسی کو دیکھ کر کہتے ہیں نا کسی کا لال منہ ویک کے اپنے منہ تے چپیڑا نہ لال نہ کرو. کہ اگر فرض کرو میں نے سنا کہ بھی افضل ہی نے ایک نمبر خریدا ہے اور اس کا نام 10 لاکھ روپے نکلا ہے، بھائی یہ آپ کی قسمت ہے. ٹھیک، اب میں وہ 10 لاکھ لینے کے لیے میں بھی نمبر خریدنا شروع کر دوں تو ہوگا نہیں، ہر ایک تو نہیں نکلے گا. نہیں نکلے گا. تو یہ جو لالچ ہے اور یہ جو ہوس ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا درمیانی راستہ اختیار، درمیانی جس حال میں اللہ رکھے اس میں خوش رہو. بے شک. ڈبل شاہ سے بچنے کی کوشش کرو. آج بھی اب ڈیجیٹل ڈبل شاہ آ گئے. آپ یقین کریں کہ میرے پاس ایک دفعہ میسج ہے کہ جی آپ کا بے نظیر انکم میں 75,000 روپیہ نکل آیا، آپ اس نمبر پہ. پھر آپ ریسیو کرنے گئے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. اچھا بے نظیر کا انکم سے میرا کیا تعلق ہے بھائی؟ وہ تو بیوہ عورتوں کا نکلتا ہے نا. بالکل. لیکن وہ کیا کرتے ہیں، اس کہتے ہیں جی ہاں آپ کا نکلے، آپ اتنے پیسے بھیج دیں تو آپ کو میں نمبر دوں گا، اس سے آپ پیسے لے لیں. اوکے. اسی طریقے سے بڑے بڑے لوگوں نے پیسے دیے. تو وہ ڈبل شاہ کے طرز پر چلنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں. ڈبل شاہ کے لوگوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے خوش رکھے، صبر کریں، صبر کریں، اور بالکل. اللہ سے صبر کا پھل پر وہ پھل بہت میٹھا ہوا. اللہ حافظ. سر جزاک اللہ آپ کے وقت کے لیے، اور آپ نے جس طرح سے پروگرام کا آغاز کیا اور اختتام کیا، وہ امید کرتے ہیں لوگوں کو بھی اتنا ہی پسند آیا ہوگا جتنا مجھے آیا ہے. اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبدالحی صدیق کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.